وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 71 سے 74 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر گمراہ ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 71، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں البتہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔ فانظر، آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ سامعین کرام، اہم موضوع ہے، اہم بات ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے 2 آیات تھیں، لیکن اس میں ہم نے اپنا جب آئینہ دیکھا تو ہمیں اپنی صورت اس جیسی نظر نہ آئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو غلطی پر پایا، پھر ان کی غلطی پر ہم نے سوچ و فکر نہ کی اس کے بارے میں کہ بھئی یہ غلطی پر ہے، آیا میں بھی غلطی کروں؟ تو اس طرح ہم نے نہ کسی سے سننے کی کوشش کی حق بات کو، نہ کسی سننے کی کوشش کی، نہ اس پر عقل دوڑائی کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آیا صحیح کر رہا ہے؟ اگر صحیح آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے بڑے جو ہیں وہ تو صحیح راستے پر ہیں، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بڑوں کی بات کو بنا سوچے سمجھے آپ مان لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز دیکھیں، آپ ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی آپ ایک اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل واضح ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ایک بات جو ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہیں بھی آپ لکھ لیں، دوبارہ میں بولتا ہوں کہ آپ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بھی روش اختیار کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ گزارتے ہیں زندگی، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ بھئی میں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے زندگی کا، یہ میں نے طریقہ بنا لیا ہے، اس کے لیے میرے پاس یہ دلیل ہے۔ سنی سنائی بات
یا رواج، بڑوں کے رسم و رواج یا ان کے نقش قدم پر اندھا دھند دوڑتے رہنا، اس میں کوئی یہ بے وقوفوں والی بات ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ ہماری نصاب کی کتابوں میں ایک کہانی تھی بندر کی، بندروں کی کہانی تھی۔ ایک تاجر تھا ایک گاؤں میں، اس نے اپنے ٹوپیاں بنانے کا ماہر تھا، اس نے ڈھیر ساری ٹوپیاں بنا لیں اور شہر کی طرف چل پڑا کہ میں اب یہ ٹوپیاں بیچ کے اپنے لیے کچھ راشن لے لوں گا۔ تو ایک ٹوکری میں ساری اس نے ٹوپیاں سجا دیں اور کسی ندی کے کنارے راہ چلتے ہوئے، پیدل جا رہا تھا، راہ چلتے ہوئے یا سوار تھا یا پیدل تھا، تو اس نے ٹوکرا رکھ کے اور کھانا کھانے لگا جو اس نے اپنے ساتھ لیا تھا، گاؤں سے لایا تھا، پانی پی لیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنے لگا۔ آنکھ لگ گئی، اوپر جو درخت تھا اس پہ بندر تھے، بندروں نے اتر کے ساری ٹوپیاں ایک ایک کر کے لے گئے، یعنی چھین لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، بغل میں دبا لیں۔ تو وہ جب اٹھا تو ٹوکری خالی تھی، تو اس نے کہا، بندروں کو بہت ڈرایا دھمکایا اور کچھ کوشش کی، پتھر وغیرہ پھینکے ہوں گے تو، لیکن بندر جو ہے وہ تو نہ مانے، اس نے ٹوپیاں نہ پھینکی۔ اب یہ چڑھ تو نہیں سکتا تھا بندروں کے پیچھے، اس کی سمجھ میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ بندر تو نقالی میں مشہور ہیں اور میں یعنی اس کے پاس ایک ٹوپی تھی، وہ ٹوپی اس نے سر پہ رکھی اور پھر بندروں کے سامنے، بندر تو دیکھ رہے تھے اسے ٹک ٹکی باندھ کے، ٹوپی پہلے سر پہ رکھی اور سر سے اٹھا کے اس نے نیچے زمین پہ پٹخ دی، غصے میں نا۔ تو اسی بندر تو نقال ہوتے ہیں، بنا سوچے سمجھے نقل کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے انسان میں بھی یہ نقل کا مادہ ہے، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ بندروں نے بھی اسی طرح کیا، جب اس نے ٹوپی سر پہ رکھی بندروں نے بھی اپنی ٹوپیاں جو ہے سر پہ رکھ لی، سر تو ہوتا ہے نا انسانوں کی طرح، تو وہ آ گئیں اور پھر جب اس نے ٹوپیاں سب نے رکھ لیں تو اس نے ٹوپی غصے سے اتار کے زمین پہ پھینک دی، تو بندروں نے دیکھا تو اسی طرح کر دیا، ساری ٹوپیاں زمین پہ آ گئی۔ اب یہ بنا سوچے سمجھے دیکھیں ایک نقل کی بندروں نے، تو اس نے پھر اب یہ ہے نا کہ ہم تو یعنی ٹھیک ہے نقل کا مادہ ہے ہم میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بندروں نے نقل اتاری تو اس کا کام ہو گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نقل ایک اچھی بات ہے، نقل کرنا اچھی بات ہے، انسان نقال ہے، بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ نقال ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جو بڑوں کی نقلیں اتارتے رہتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی بڑوں کے جوتے پہن لیتے ہیں، کبھی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ حجاب کر لیتی ہیں، آنکھیں رکھ کے نا، جس طرح عورتیں وہ پڑونا وغیرہ باندھتی ہیں۔ تو نقل تو ایک اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس میں رکھی ہے، لیکن اب اس کو عقل بھی دی ہے، بندروں میں تو عقل نہیں ہے نا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی نقل اتار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے تو تھوڑی دیر رک کے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ دوزخی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کے یہ افسوس کریں گے کاش ہم عقل سے کام لیتے، آج یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو نقل کرنا اچھا ہے، آباء و اجداد کی نقل کرنا اچھا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ کفر اور یہ شرک اور یہ نفاق اور یہ بد مذہبی، آج دیکھیں نا ہر ایک جو ہے ہر ایک بچہ جو ہے اپنے والدین کے مذہب پہ یا اس کی نقل کرتا جاتا ہے۔ والدین اگر مندر جاتے ہیں بتوں کو پرنام کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہے جا کے، بس ایسی ہے نا، یا جو ہے جو بھی بری عادات ہیں یا جو مشرکانہ وہ ہیں، اور تو یہ نقل تو کرنی ٹھیک ہے لیکن اس میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ ہم نقل کرتے ہوئے عقل سے کام لیں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد وہ برے عادتیں کفر اور شرک کی روش قبول کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو ترک کر چکے تھے، آپ دیکھیں کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے فراموش کر دوں جیسے میرے والدین نے فراموش کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں دنیا کو مقصود و محبوب و مطلوب کیسے بنا لوں،
اس میں تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے اور سب کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا میرے ہاتھ سے موت کے وقت. میں اس کو کیسے ساری زندگی جو چیز حاصل نہیں ہونی اس کے لیے میں کیسے زندگی ضائع کر دوں؟ یہ بھی آپ نے سوچنا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں، میں یہ آج کا جو سبق ہے جو جس کا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بہت سے ان سے پہلے جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے. ان سے پہلے اکثر لوگ جو ہیں گمراہ ہو گئے. اب ان کی گمراہی کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو یہ آباء و اجداد کی پیروی، یہ بہت خطرناک چیز ہے سامعین کرام. پیروی کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سوچ سمجھ کے. اگر گمراہ ہیں تو ان کی پیروی نہ کریں، اگر سیدھے راستے پر ہیں تو پھر ان کی پیروی کرنا لازمی ہے کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. جس طرح ہمارے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر والدین میں اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو اچھے والدین عنایت فرما دے کہ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر بھی آپ ذرا سوچیں، یعنی ان سے دلیل مانگیں. ایک والدین آپ کے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اگر اچھے ہیں سیدھے راستے پر چل رہے، پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے تشفی کے لیے ان سے دلائل سے وہ بات سمجھ لیں، کیونکہ اگلے پھر آپ کے بچے اگر آپ سے دلیل مانگیں گے تو آپ کو تو دلیل دینی ہوگی. یہ تو نہیں کہ میرے باپ نے کیا تھا ایسا، میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے باپ نے پڑھی، میں نے روزہ رکھا بھی اس لیے کہ میرے والدین نے رکھا. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس ہر چیز کی زندگی کی. میں نے آپ کو ابتدا میں یہ ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی، جو کام بھی کریں آپ کے پاس ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث وغیرہ اس کے 4 مآخذ ہیں، ان سے آپ کو دلائل لینے چاہیے. بہرحال میں جہاں تک آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تو قرآن اور حدیث سے میں آپ کو دلائل دے کے جو ہے وہ، کیونکہ قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ لہٰذا اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. اول قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر 2-4 ہیں، اس کا میں وہ تذکرہ نہیں کرتا. لیکن کیونکہ ہم قرآن تک فی الحال قرآن تک محدود ہیں، سارے دلائل جو ہیں زندگی گزارنے کے ہمیں قرآن سے معلوم ہو رہے ہیں. تو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے گمراہ ہو گئے، اکثر لوگ گمراہ ہو گئے. اور یعنی اللہ تعالیٰ ایک قسم کا اس میں شکوہ ہے کہ بھئی میں نے تو رسولوں کو بھجوایا تھا پھر بھی یہ گمراہ ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان میں نے منذر ڈرانے والوں کو بھجوایا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ بلکہ ڈیوٹی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، کہ انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے وہ پھر اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہتا ہے. اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات میں کہہ دوں کہ آج کے زمانے میں آپ ہر انسان تک اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچاتا ہے یا ہدایت کا موقع اسے دیتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یعنی دیکھیں گمراہی جو ہے، آپ دیکھیں نا یہ سارے گمراہوں کی، یہ دوزخ کا جو تذکرہ چلا ہے اور دوزخ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بھئی کیا وہ ہے، یعنی یہ ساری حقیقتیں کیا ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، میں نے ان سے گمراہ کر دیے. وَلَقَدْ ضَلَّ، اور گمراہ ہو گئے، قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے، اکثر پہلوں میں سے. تو یہ گمراہی جو ہے سامعین کرام، یہاں ٹھہر کے میں ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یا ہدایت ہے یا گمراہی ہے. سیدھا راستہ ایک ہے، باقی سب غلط راستے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی سیدھے راستوں میں بہت سے سیدھے راستے نہیں ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک دین ہے، ایک اسلام ہے، ایک ہدایت ہے. اس میں مختلف چیزیں نہیں ہیں. ہدایت ایک ہے.
ہدایت کا راستہ ایک ہے، گمراہی کے راستے بہت سے ہیں. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں گمراہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جہنم میں گمراہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنا راستہ غلط کر لیا دنیا میں، غلط منزل کو طے کر کے، یعنی سب سے پہلے غلط منازل کا انہوں نے انتخاب کر لیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے راستے جو تھے وہ بھی، چونکہ منزل غلط ہے تو اس کا راستہ بھی غلط ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ منزل غلط ہے تو راستہ صحیح ہو. ہماری اکثر ہم لوگ گمراہ ہیں، یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس معاشرے میں یہ بات، اس میں اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ یہ ایک گمراہ معاشرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط راستوں کا انتخاب کر لیا ہے، غلط منازل، غلط مقاصد کا انتخاب کر لیا ہے. ملعون دنیا کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، ملعون دنیا کو. اور آپ دیکھیں نا، آپ کی کامیابی اور ناکامی کی جو چیزیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ گمراہ، یہ ناکامی اور کامیابی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے سامنے کرام. حقیقت تو یہ ہے کہ اصل فائدہ اور نقصان کی جگہ جو ہے وہ یوم آخرت ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع کرنے والے دن. یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن جو ہے، وہ دن وہ نفع اور نقصان کا دن ہوگا. تو سورہ تغابن کی آیت ہے بھارت. تو وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اب اکثر لوگوں نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، اکثر لوگوں نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا اور غلط مقاصد. اور یہ گمراہی کا راستہ انسان کیوں منتخب کرتا ہے، کیوں گمراہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ حق کو وہ پہچان نہیں پاتا اور عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، اس لیے نفسانی خواہشات کے زیر اثر ہو کے وہ سفلی خواہشات کو اہمیت دے دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو اہمیت دیتا ہے، اس کو اصل سمجھ لیتا ہے. لیکن یہ تو غلطی ہے، یہ تو غلطی ہے. دنیا تو ایک ایسی چیز ہے سامنے کرام جو آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی. آپ جتنے بھی بڑے اونچے عہدے پر پہنچ جائے، جتنا بھی مال و دولت سمیٹ لیں، جتنی بھی اولاد ہو وغیرہ وغیرہ، آپ ایک دن ایسا ہوگا اور بہت جلد ایسا ہوگا کہ اس سب کو چھوڑ کے آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی گزشتہ دنوں ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا اور بہت وہ کارنامے تھے اس کے ظاہری حساب سے، میں اس کی مینشن نہیں کرنا چاہتا. ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک مرد کا انتقال ہوا، دونوں اپنے اپنے حساب سے یعنی پرائیڈ آف پرفارمنس والے تھے. ایک ایکٹر تھا، اس نے پرائیڈ آف پرفارمنس، اتنے ڈرامے اور یہ اور وہ، اور 86 سال میں وہ چل بسا. تو سب کچھ تو رہ گیا نا، سارے تمغے رہ گئے. دوسری خاتون تھی، وہ بھی کبھی ایک تمغے کو وصول کر رہی ہیں، ان کی تمغوں کی اور کپوں سے، اور ان کی الماری میں نے دیکھا کہ سجی ہوئی تھی. سب کچھ رہ گیا، جو مکان بنایا تھا، جو ایسٹ سے، جو اولاد تھی، جو شوہر تھا، سب کچھ رہ گیا، ختم ہو گیا. ماں ابھی زندہ ہے، وہ چلی گئی، دماغ کی رگ پھٹ گئی. تو یہ تو کوئی منزل نہیں ہے دنیا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، آپ بھی اس پہ سوچیں، کچھ حاصل وصول اس کا نہیں ہے. اگر آپ اس کو منزل بنا بھی لیں اور اس کو ترجیح اگر آپ دے بھی دیں تو آپ کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ باقی من کل فانی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے، واللہ خیر ثوابا و خیر عملا، امید کے لحاظ سے، نتائج کے حساب سے اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ثواب دینا. واللہ عندہ حسن الثواب. اللہ کی رضا کے لیے آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا. یہ وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ عندہ حسن المآب کے الفاظ ہیں وہاں،
کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ عقل مندی کی بات ہے اور ہوش مندی کی بات ہے. اگر میں نے اور آپ نے عقل مندی اور ہوش مندی سے کام لیا تو پھر یقینی طور پہ ہم صحیح منزل کا انتخاب کر لیں گے زندگی گزارنے کے لیے, نیت صحیح بنا لے کے اور اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق. لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر تو گمراہی ہے. اگر کسی نے اللہ کو منزل نہ بنایا, دیکھیں گمراہی کیا چیز ہے, وَلَقَدْ ضَلَّ کے الفاظ ہے نا پہلے. گمراہی کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد سے آپ اگر رخ پھیر لیں اور کسی اور طرف توجہ کر لیں تو یہ گمراہی ہے, کیونکہ حق جو ہے وہ تو ایک ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ او کما قال. یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ حق ہے. حقیقی وجود سامنے کرام ایک ہے اس کائنات میں. حقیقی وجود جس کا ہے ایک ذات ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات واحد ہے جس کا حقیقی وجود ہے, باقی تو عطائی ہیں. مخلوق ہے تو یہ اس کی پیدا کردہ ہے. تو حق کو کیوں نہ مقصود بنا لیں, مخلوق کو کیوں مقصود بنائیں؟ مخلوق حق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت شروع کر دیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو گمراہی ہے. اور اکثر انسان جو ہے, آج کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, اس سے پہلے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں. قبلہم اکثر الاولین, بہت سے پہلے جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ. بہرحال میں آپ کو گمراہی کی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم میں سے, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس میں حق کے باطل کے اتباع میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, مصروف ہیں. حق کو چھوڑ کے باطل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں بڑے افسوس اور بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں, جیسے کہ پہلے لوگ گمراہ ہو گئے تھے, اسی طرح ہم بھی گمراہ ہو گئے. آج بھی یہ 15ویں صدی شروع ہونے والی ہے, لیکن ہم آج بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ظاہر کا دھوکہ ہے, اور ظاہر تو گمراہی ہے, اور اس کو مقصود بنا لینا اس سے بڑی گمراہی ہے. ظاہر کی طرف متوجہ ہو کے ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے زندگی وقف کر دینا, یہ تو نیری گمراہی ہے اور بے وقوفی کی بات ہے. اور بہت سے لوگ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں. گمراہ ہو کے تباہی کے یعنی تباہی کے گڑھے میں بڑے پڑ گئے ہیں, دار البوار کے مستحق ہو گئے. وَأَهْلُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. تو دیکھیں چلیں پہلے لوگوں کے پاس ڈرانے والے آئے, آج ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں. دیکھیں قرآن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے, اس میں ہم نے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنی ہے, نصیحت لینی ہے. تو اب میں سوال کرتا ہوں اپنے لیے کہ کیا میرے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہے؟ جی ہاں, کیوں نہیں ہے. میرے پاس قرآن موجود ہے, اس میں ڈراوا موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈراوا ہمارے پاس موجود ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ. یا ہر چیز کے متعلق, ہر اعمال بد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ چیز بری ہے, چوری بری ہے, زنا برا ہے, سود برا ہے, یہ ساری چیزیں, اور اس کا انجام بھی برا ہے. قتل ناحق برا ہے, یہ قرآن نے بھی بتایا ہے, اللہ کے رسول نے بھی ہمیں بتایا ہے. یہ ساری چیزیں ڈراوا موجود ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. یہ اس آیت کو ہم نے اپنے لیے لینا ہے. ہم میں ایک ڈرانے والا موجود ہے, کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب یہ پہلوں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
منذرین. دیکھو انجام کیا ہوا. جن کو ڈر سنایا گیا اور انہوں نے نہ مانا، یعنی ڈرانے والے آئے، انہوں نے نہ مانا، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. اب ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے فرعون کی لاش پڑی بھی ہے، عالم قبر میں وہ موجود ہے. لاش اس کا یعنی اس کی روح جو ہے وہ عذاب قبر میں اب بھی مبتلا ہے، اور اس کا جسم آپ کے سامنے ہے. کوئی اس کو پھولوں کے ہار، کوئی اس کی لاش پہ یہ نہیں جاتا کہ اس پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے. قاہرہ کے وہ میوزیم میں موجود ہے نا، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی اپنے ساتھ پھولوں کا تھیلا لے جائے اس پہ پتیاں پھینکے. لعنتی ہے انسان. تو موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے انکار کر دیا. تو گزشتہ اور انجام سے میں آپ کو یہاں بھی ڈراؤں سامعین کرام. ایک شخص مجھے آپ یہ ایسا بتا دیں آج کے زمانے میں جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہو اور وہ خوشحال ہو، قلبی طور پہ وہ خوشحال ہو، اس کا دل مطمئن ہو. میرا دعویٰ ہے کہ آپ ایسا شخص مجھے نہیں دکھا سکتے جس نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا ہے، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ مطمئن ہے اور خوش ہے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں. ایک شخص آپ مجھے نہیں بتا سکتے. فانظر کیف کان عاقبۃ تو اب یہ جب یہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ مجھے کوئی خوشحال شخص جس نے اللہ سے منہ موڑا نہیں بتا سکتے، تو آپ دیکھ لیں کیا انجام ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت سے خوشحال لوگ جو ہیں خودکشی کر لیتے ہیں پریشانیوں میں. ابھی بھی 2018 کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے. ایک وزیر تھے پاکستان میں، نام میں نہیں لیتا، لیکن انہوں نے خودکشی کر لی. صبح اٹھے تو میاں بیوی کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. میاں نے پہلے اپنی بیوی کو مارا، 2-3 گولیاں لگائیں، اور پھر ایک اپنے کو گولی داغ دی. اب وہ کون وزیر، ساری عمر وزیر رہے تقریباً، کبھی مرکزی وزیر اور کبھی صوبائی وزیر، اس وقت بھی وزیر تھے. تو بہرحال یہ بڑا خطرناک بات ہے. سامعین کرام ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے. بہرحال الا عباد اللہ المخلصین، لیکن بچ کون جاتے ہیں؟ اللہ کے جو بندے ہیں، خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. جی اب ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وَلَقَدْ ضَلَّ اور یقیناً گمراہ ہو گئے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین اولین میں سے اکثر لوگ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور میں نے ان میں بھجوایا ڈرانے والا. فانظر دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ المنذرین کیا ہوا انجام ڈرانے والوں کا. الا عباد اللہ المخلصین لیکن اللہ کے خاص بندے. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ And most of the ancients before them went astray. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ Even though we sent messengers to warn them. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين So observe the end of those who were warned. إلا
إلا عباد الله المخلصين. Except for the sincere servants of God. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.